ہے اور باہر سے مہمان آتے ہیں تو آپ کو دیکھ کر کے وہ سمجھیں کہ آپ کتنے باادب شہری ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ بس اپنی اپنی جگہ بیٹھ جائیں. یہ جو سیدھی طرف ہیں ان سے بھی گزارش ہے بیٹھ جائیے, بس کافی ہے. چلیے الحمدللہ سب بیٹھ گئے. اب بات مت کیجیے گا, بات مت کیجیے. کھڑے ہو کے کر رہے تھے صاحب. نعرے تکبیر اللہ اکبر. میں کر رہا ہوں. تھوڑا منبر نور پر جلوہ بار مشائخ، سادات، علماء ذوی الاحترام، حاضرین اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله مولانا العظيم. بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا. جتنی بلند آواز سے آپ ایک دوسرے کو چپ کرا رہے ہیں، اس سے بلند آواز سے ایک بار حضور کی بارگاہ میں درود پڑھ کے تو سنائیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم. مجھے پتا ہے ابھی بھی آپ نے جو درود پڑھا ہے حیدرآباد کی آواز نہیں ہے. یہ حیدرآباد کی آواز بہت مشہور ہے، یہاں سے نکلتی ہے تو دلی تک بھی پہنچتی ہے. اس آواز میں ایک بار بارگاہ مصطفیٰ میں درود پاک پڑھے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة دائمة ابدا. میرے عزیزو، اب سمجھ میں آتا ہے کہ ساری دنیا ہم سے پریشان کیوں رہتی ہے. کیوں پریشان رہتی ہے وہ یہاں دیکھ کے ہی سمجھ میں آتا ہے. کیونکہ دنیا کو پتا ہے یہ ایسی دیوانی قوم ہے کہ اگر ایک بار کھڑی ہو گئی تو کوئی بٹھا نہیں سکتا. سب کو پتا ہے ایک بار یہ کھڑے ہو گئے تو ان کو کوئی بٹھا نہیں پاتا. یہی تو وجہ ہے جس کو اقبال نے کہا تھا، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری. وہی بات ہے کہ اس قوم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فولادی طاقت وہ رکھی ہے
کہ ہزاروں قسموں سے بکھری ہوئی ہو کر کے بھی کھڑے ہونے کی طاقت رکھتی ہے. پچھلی مرتبہ بھی آپ سے میں خطاب نہیں کر سکا تھا شور شرابے کی وجہ سے، اس لیے کہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس سے زیادہ بٹھانے والے یہاں پر ہیں. اور ایک بات آپ سنتے ہوں گے، جس کی گھر میں نہیں چلتی وہ محلے میں زیادہ چلاتا ہے. اب جو بٹھا رہا ہے توجہ، ہم شعبان المعظم کی اس عظیم رات رب کی ربوبیت کرنے کے لیے اس کے توجہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ قوم اپنے رزق کے سامنے بھی کبھی جھکتی نہیں ہے. ہم روٹی بھی چاٹ کے، چاول کو بھی سر جھکا کر کے چاٹ کے نہیں کھاتے جیسے بکریاں کھاتی ہیں، بیل بھینس کھاتے ہیں. اللہ نے ہاتھ دیا ہے اٹھا کر کے منہ سے کھاتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پیشانی صرف اس کے لیے رکھی ہے، یہ جھکے بارگاہ میں جھکے گی. اور آج پوری روئے زمین پر ایک ہی قوم ایسی ہے، جتنے لوگ بھی خدا کا تصور رکھتے ہیں، ایتھسٹ لوگوں کی بات نہیں کر رہا، بے دینوں کی بات نہیں، ملحدوں کی بات نہیں، جو خدا کا تصور رکھتے ہیں، چاہے وہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں یا پھر کسی دوسرے دین کے ماننے والے ہوں، سبوں نے اپنے اپنے خدا کی کوئی تصویر بنائی ہے. جب تو نے ان واحد قوم مسلمان ایسی ہے، کروڑوں مسجدوں میں کہیں ہم نے خدا کی کوئی تصویر نہیں بنائی. تنہا یہ قوم ہے، فرماتا یؤمنون بالغیب، یہ غیب پر ایمان رکھنے والی قوم ہے. غیب بیٹھا ہوا اتنا سارا مجمع یا پوری دنیا میں جو سن رہے ہو، مجھے بتاؤ کیا کبھی تم نے خدا کو دیکھا ہے؟ کیا تمہارے کسی مولوی نے یا کسی پیر نے خدا کو دکھایا ہے؟ کبھی نہیں دیکھا. لیکن جیسے ہی اللہ کا نام آتا ہے یہ مسجدوں میں سجدے کے لیے گر جاتے ہیں. بنا دیکھے رب تعالیٰ کی عبادت کرنے والی واحد قوم ہے جس میں اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے. ہم عبادت کرنے والے لوگوں میں سے نہیں آتی ہے. ڈاکٹر اقبال سے پوچھا گیا تھا کہ کیا اللہ کا یقین رکھتے ہیں؟ آپ بھی اللہ کا یقین رکھتے ہو کہ نہیں؟ اللہ ہے یا نہیں ہے؟ آج کے زمانے میں بہت سارے ایتھسٹ نکلے ہوئے ہیں، وہ دلیل پہ دلیل مانگ رہے ہیں. سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ علامہ اقبال کہتے ہیں، آپ سے پوچھا گیا کوئی عقلی دلیل، کوئی نقلی دلیل، کوئی دلیل آپ بتاؤ اللہ کے ہونے پر. ڈاکٹر اقبال نے ساری دلیلوں کو ایک طرف رکھ کر کے ایک جملے میں جواب دیا، کہا میں اللہ کے وجود کو اس لیے مانتا ہوں کہ مجھے ایسے شخص نے بتایا جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ ہی نہیں کہا. اس کی زبان سے نکلا وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے پوری زندگی میں مذاق میں بھی کبھی جھوٹ نہ کہا ہو. جب اس رسول نے کہا اللہ ہے تو ہم نے مان لیا اللہ ہے. یہ میرے عزیزوں آج ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت پر رکھا ہے اور اس کی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق بخشی ہے. یہ آندھیوں اور طوفانوں کے دور میں بچے جو انٹرنیٹ کے دل دادا ہیں،
इनको नई दलीलें चाहिए, नए रेफरेंस चाहिए खुदा के होने पर। और कुरान ये कहता है वो फी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, तुम्हारी हयात में अल्लाह फरमाता है मेरी निशानियां हैं, तुम्हारी जिंदगी में मेरी निशानियां हैं, काश तुम देख लेते। कभी आपने सोचा है ये दो टांग का इंसान जमीन पर खड़ा कैसे रहता है? ये जो रोजाना की चीजें हैं हमें ताज्जुब नहीं होता, हालांकि बहुत ताज्जुब की बात है, बड़े ताज्जुब की बात है। हमारी अपनी हयात में कहा गया कि इंसान के जिस्म के अंदर जो नसें फैली हुई हैं उनको फैला दिया जाए तो कई हजार किलोमीटर का फासला बन जाए। इंसान की अपनी जिंदगी के अंदर आपको मैं एक मिसाल देकर के समझाता हूं। आपका इख्तियार कहां तक है? एक रोटी खाते हो आप, रोटी को कहां से कहां तक गुजारा गया है? अगर गेहूं की रोटी है तो गेहूं की रोटी खेत में गई, यानी गेहूं खेत में, फिर फसल आई, फसल काटी गई, आटा पीसा गया, उसके बाद आटा घर में आया, गूंधा गया, उसकी रोटियां बनी, तवे पर बनी, फिर खाने तक आई। यहां तक तुम्हारा इख्तियार है, कौन सा गेहूं लेना है वो तुम्हारा इख्तियार, कब कटाई करना है तुम्हारा इख्तियार, आटा मोटा पीसना है कि बारीक ये तुम्हारा इख्तियार, रोटी बड़ी बनानी है छोटी बनानी है तुम्हारा इख्तियार। अब खाने के वक्त भी सालन से खाना है सूखी खाना है तुम्हारा इख्तियार, 4 टुकड़े करके खाओ 2 टुकड़े करके खाओ तुम्हारा इख्तियार। जुबान के अंदर जाने के बाद मुझे बताओ वो एक रोटी है, उस रोटी से कितना गोश्त बनेगा, कितना खून बनेगा, कितना मनी बनेगी, कितना क्या क्या बनेगा, इसमें तुम्हारा कोई इख्तियार नहीं है। यह हलक से नीचे जाने के बाद फिर रब तबारक व तआला का निजाम है, वो एक ही रोटी है, तुम्हारे जिस्म का गोश्त भी बनाया जाता है, तुम्हारे जिस्म का खून भी बनाया जाता है, औरत हो तो उसे दूध भी दिया जाता है। तमाम किस्में तुम्हारी हयात में अल्लाह फरमाता है मेरी निशानियां मौजूद हैं, तुम्हारी हयात में मेरी निशानियां हैं। सलाम के लिए खड़े हो गए। अगर आप तमामी हजरात महफिल रसूल को इस तरह करते हैं तो एक बात याद रखो, रसूल की मोहब्बत की अलामत नहीं हो सकती। महफिल रसूल में खलल डालने वाले के लिए बहुत बड़ी वईदें हैं, से बचने की भी कोशिश करो। ये कोई इंटरटेनमेंट नहीं चल रहा है, कोई सर्कस का मेला नहीं है। एक दूसरे को बिठाने वाले खामोश बैठो, आप सबको समझ है, अक्ल है। इधर वाले सारे लोग अगर बैठ सकते हैं तो बैठ जाएं, मैं बहुत जल्दी खत्म कर देता हूं। तवज्जो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक साहबी अब्दुल्ला बिन रवाहा, महफिल रसूल क्या होती है तवज्जो, अगर इसी तरह से रहे तो याद रखना तुम अपने अंजाम के लिए खुद तैयार रहो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी से ऐलान कर रहे थे बैठ जाओ बैठ जाओ। जाना है, लोगों ने पूछा बैठ जाओ। अब्दुल्ला बिन रवाहा कहते हैं मेरे कानों में
نام نہ آ جائے، غداروں میں میرا نام نہ آ جائے، اس لیے جہاں وہیں بیٹھ گیا۔ ایمان تھا اور ان کی فضیلت میں قرآن میں اللہ نے جو حالات ہیں نہیں ہے میرے عزیزوں، ہوا کرتی ہے کہ محفل رسول میں لوگ کیسے ہوتے ہیں، جانے کی بجائے اگر گناہ کر کے جائیں تو اس سے بڑی حرمہ نصیبی کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑی بدنصیبی۔ اس لیے ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، اللہ کے نبی، تمہارے گھر میں کبھی شادی ہو رہی ہو، 4 منچلوں کو بلا کر کے تمہاری شادی خراب کر دی جائے تو کیسے لگے گا تمہیں؟ تمہارے گھر کی محفلوں میں کچھ بدماش آ جائیں، آوارہ گردی کرنے لگ جائیں تو پھر تمہیں کیسا لگے گا؟ اور یہ محفل رسول ہے، عزت رسول کی قسم، اگر اس محفل پاک کو یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی کسی چیز کی توہین ہوگی تو ہم یہاں سے پھر پکاریں گے، ہم یہاں سے پکارتے رہیں گے۔ ہم اپنوں کی خرابیوں کو بھی بولتے ہیں اور غیروں کی بھی۔ آپ توجہ سے سنو، نبی مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق رات میں ایک عقیدہ دینے تمہیں آیا تھا، یقین اتنا بٹھاؤ کہ 1000 طریقے کی گمراہیاں آئیں، تمہارے ذہن و دماغ میں ایک بات بیٹھی رہے کہ اللہ نے مجھے ایمان پر زندہ رکھا ہے، مجھے اسلام میں پیدا کیا ہے، ہر در پہ جھکنے والی پیشانی نہیں دیا ہے۔ تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ سنو، اس خدا کی ہم عبادت نہیں کرتے جس کو ہم ہاتھوں سے بناتے ہوں، اس خدا کی ہم عبادت نہیں کرتے جس کو ہم جب چاہے توڑ دیں۔ ایک صحابی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہتے ہیں یا رسول اللہ، جاہلیت کے زمانے ایسے کام تھے، ایک کو یاد کر کے مجھے رونا آتا ہے اور ایک کو یاد کر کے ہنسی آتی ہے۔ حضور نے پوچھا وہ کیا کام ہے ایسے اسلام لانے سے پہلے؟ وہ صحابی کہتے ہیں رونا اس بات پر آتا ہے کہ گھر میں جب بیٹی پیدا ہوتی تو اس کا گلا مروڑ کر ہم دفن کر دیتے تھے، اور انہوں نے کہا میں نے 5 بیٹیوں کو دفن کیا ہے۔ آج یاد کر کے رونا آتا ہے کہ کیسی جہالت میں ہم جی رہے تھے، اپنے گھر میں پیدا ہونے والی بچی کو ہم گلا گھونٹ کر مار دیتے اور دفن دیتے تھے۔ اس بات پر ہمیں رونا آتا ہے۔ ہنسی کس بات پر آتی ہے؟ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ بات یہ تھی ہم الگ الگ قسم کے خداؤں کی عبادت کرتے تھے، آٹے کے خدا بنا لیتے تھے، سفر میں کبھی جانا ہوتا تو شکر اور آٹا گوند کر کے اس کا خدا بنا لیتے، ہواؤں کا خدا، پانی کا خدا الگ تھا، جنگوں کا خدا الگ تھا، فتح دلانے والا الگ تھا، شکست دلانے والا الگ تھا، سب ساتھ میں لے کے چلتے تھے۔ وہ صحابی کہتے یا رسول اللہ سفر میں ہم سارے خدا لے کے چلتے تھے، اور کبھی راشن پانی ختم ہوتا تو کبھی اس خدا کا ہاتھ توڑ کے کھاتے، کبھی اس کا پاؤں توڑ کے کھاتے تھے، کبھی اس کی گردن توڑ کے کھاتے، آٹے کے تو بنے تھے۔ تو وہ صحابی کہتے زمانے جاہلیت کی ان چیزوں کو یاد کر کے اب ہنسی آتی ہے۔ آج میں آپ سے بھی کہتا ہوں اللہ کا کتنا شکر بجا لاؤ میرے عزیزوں، کم ہے کہ تمہیں رب تبارک و تعالیٰ نے سینس دیا، تمیز دیا، اخلاق دیا کہ ہم اپنے ہاتھ سے خدا کو نہیں بناتے، اپنے پیروں سے خدا کو نہیں کچلتے، اپنے ہاتھوں سے بنا کر بازار میں خدا کو نہیں بیچتے۔ ہم الحمدللہ رب تعالیٰ کی طرف سے ہدایت دیے ہوئے وہ قوم سے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے ہم خدا کو نہیں بناتے، خدا ہمیں بناتا ہے۔ ہم خدا کو چڑھاوے کر کر کے لڈو پوری نہیں کھلاتے، ہم بھوکے ہو تو میرا رب تعالیٰ جب چاہے ہمیں بٹھاتا ہے، جب چاہے ہمیں چلاتا ہے، جب تک چاہے وہ زندہ رکھتا ہے، جب تک چاہے وہ موت
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اپنے کچھ جملے لوگوں کو برے بھی لگتے بنائے ساتھ میں کھانے باقی گوبر کھانے والی کون نہیں. میں تمہیں کہہ رہا ہوں پاکیزہ چیزوں کی طرف اللہ نے حکم دیا کلو من الطیبات, جو پاک ہیں حلال ہے وہی کھاؤ. دودھ پیو, پیشاب مت پیو, ایک ہی جانور سے. پاکیزہ چیزوں کو, حلال چیزوں کو کھاؤ. اللہ نے سینس دیا ہے تمہیں, اخلاق دیا ہے, فخر کرو. ہو سکتا ہے کسی اور کو کوئی جملہ ادھر ادھر لگے, میں آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ سے کہہ رہا ہوں, آپ مجھے بتاؤ خون پیتے ہو؟ خون نہیں پیتے, اس لیے کہ وہ حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو ناپاک بنایا, ناپاک بنایا. ہاں اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو چیز حلال بنایا ہے, میرے آقا نے فرمایا دودھ, دودھ میں شفا ہے. نکلتی ہے پیشاب, اس میں شفا نہیں, منع کیا گیا. تو آپ اپنے آپ کو ہر نام سے بچاؤ, یہ اللہ تعالیٰ کی منشا ہے. آج دیکھیں آپ کو یہ باتیں میں کیوں کہہ رہا ہوں. تمہارا وہ منصب نہیں ہے جس کو اقبال کہہ رہا ہے نہیں تیرا نشیمن کسر سلطانی کے گنبد پر. ارے تو شاہین ہے, بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. تم امت محمدیہ خیر امت پر نشہ کے اڈے پر رات دن گزارنا, یہ تمہارے اخلاق نہیں ہو سکتے. اللہ نے تمہیں نشہ کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے. جب پیشاب نہیں پیتے تو نشہ کیسے کر سکتے ہو؟ وہ بھی وہی ہے, وہ بھی وہی ہے. ہاں دونوں بھی بیچی جا رہی ہے, مارکیٹنگ دونوں کی کو بھی خوب پھیلایا گیا ہے اور پیشاب کو بھی پھیلایا گیا ہے. دونوں چیزوں کو آپ ایک حرام ہے تو حرام ہے. اللہ نے ہماری زبان کو پاک رکھا ہے. اس زبان سے تم اللہ کا ذکر کرتے ہو, ناجائز اور حرام چیزیں تمہاری زبان پر نہیں آ سکتی. اب آؤ میں اور آپ کو بتاتا ہوں. آپ ایک خدا کے علاوہ کسی کے سامنے جھکتے نہیں, پاک چیزوں کے علاوہ کسی چیز کو ہاتھ لگاتے نہیں. یہ ایمان اور اسلام کی علامتیں بتا رہا ہوں. فخر کرو, پراؤڈ فیل کرو. اس خدا کی عبادت کرتے ہو جس کو کبھی مجبور سوچتے بھی نہیں. اس خدا کی عبادت کرتے ہیں جو مجبور نہیں ہے. وہ ہر شے کی طاقت رکھنے والا مالک و مقتدر ہے. اور جانتے ہو ہم تبھی ہم کو عقیدہ دیا گیا ہے. گھر میں پیدا ہوئے تھے, کسی مؤذن صاحب یا مولوی صاحب نے کان میں سب سے پہلے کیا کہا تھا؟ اللہ ہو. کیا کہا؟ زور سے بولو. یہ کلمہ سب سے پہلے کان میں آیا ہے, سب سے پہلے کان میں یہی اللہ اکبر, جس کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے. کسی ایرے غیرے نتھو کھیرے کو بڑا کبھی نہیں ماننا. کوئی بیٹھ جاتا ہے تو بڑا نہیں ہوتا, تھوڑے دنوں کے بعد سڑا ہو جاتا ہے. بڑا صرف اللہ ہے, اور پیدا ہونے کے وقت ہی نہیں. پھر جب مر گئے ہم, زندگی میں تو ہر نماز میں سنتے رہے, ہر مسجد سے سنتے رہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. لیکن مرے, ہمیں نہلا دھلا کر کے, کفنا کر کے, جنازہ لا کر رکھ دیا گیا. امام میت کے سامنے آ کر کھڑا ہوا اور ہاتھ اٹھایا, پھر کیا کہا؟ دنیا سے رخصت کرنے کے وقت بھی, دنیا سے رخصت کرنے کے وقت بھی یہ کہہ کر کے بھیجا جا رہا ہے تو آیا تھا دنیا میں یہ کہتے ہوئے کہ اللہ سب سے بڑا ہے,
اور جا رہا ہے دنیا سے یہ کہتے ہوئے اللہ سب سے بڑا ہے، اس کے بیچ والی زندگی میں کبھی شیطان کو بڑا نہیں سمجھا، کبھی شیطان کی طاقتوں پر اپنا دل نہیں دے بیٹھے نا۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اسی لیے میں نے آیت الکرسی پڑھی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ نے اس میں ایک عقیدہ دیا ہے، اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور دو صفتیں اللہ نے بیان کیا، وہ حی ہے اور قیوم ہے۔ وہ بڑا تھا یا بڑا ہے؟ آپ اللہ بڑا تھا یا بڑا ہے؟ تھا نہیں، اللہ بڑا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ، یہی عقیدہ ہے۔ حی اور قیوم کا مطلب وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا، وہ ہر شے کو اپنی قدرت سے قائم رکھنے والا۔ اے مسلمانوں، یہ ساری تمہیدی باتیں میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ آپ کو پتا ہے حضرت ابوبکر صدیق جب رسول اللہ کے ساتھ ہجرت کے سفر پر تھے، وہ لوگ ایسا راستہ اختیار کیے تھے کہ اس طرف کفار و مشرکین آپ کا پیچھا کر کے آپ کو نہ ڈھونڈ سکے۔ غار ثور پر چڑھ گئے، 5000 فٹ اونچا پہاڑ ہے، غار میں اندر چلے گئے۔ آپ کو واقعہ معلوم ہے ہجرت کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار میں آرام کر رہے، لیکن اس وقت کفار و مشرکین پاؤں کے نشان دے اٹھاتے، کیا آگے اب کیا؟ سنو، صدیق اکبر کو رسول اللہ نے جو اس رات میں یا اس دن میں کلمہ کہا تھا، جملہ کہا تھا، اللہ نے قرآن میں آیت بنا کر نازل کیا، اور آج میں آپ کو اس میدان سے وہی جملہ دے کر کے جا رہا ہوں۔ اتنا پاورفل جملہ ہے، اتنا پاورفل جملہ ہے، جس دن بھی یہ جملہ یاد کرو گے ہزاروں کیڑوں کی ایسی موت ہو جائے گی۔ کیا کہا تھا رسول اللہ نے؟ فرمایا تھا، یا ابا بکر لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرا مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے، گھبرا مت، اللہ۔ یہی عقیدہ تو میں دینے آیا ہوں آپ کو۔ دنیا آپ کو بار بار، ان کے پاس کیا ہے؟ بکھرے ہوئے لوگ ہیں، ان کا صحیح ڈھنگ کا کوئی لیڈر نہیں، ان کا کوئی قائد نہیں، یہ مال میں کم ہے، ایجوکیشن میں کم ہے، اخلاق میں گرے، سب کچھ ہے، لیکن ایک خدا پر جو ایمان رکھتے ہیں نا، یہی تو ایک بڑی طاقت ہے تمہارے پاس، یہی تو ایک بڑی طاقت ہے۔ اس اقبال نے کہا تھا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا۔ اب توجہ، عقیدہ، عقیدہ، یہ عقیدہ میں آپ کو اس لیے بار بار ریپیٹ کر کے بتا رہا ہوں کہ یہ دور ایسا ہے کہ جب آدمی نروس فیل کر رہا ہے کہ میرا کون ہے، لیکن عقیدہ یہی ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے، عقیدہ یہی اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے، انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، ظالم کے عمل سے اللہ بے خبر نہیں ہے، اسے ڈھیل دیا ہوا ہے، اسے ڈھیل دیا ہوا ہے چند دنوں تک کے لیے، تاکہ سب کی نگاہیں پھر اس کو دیکھیں انجام کیا ہوتا ہے۔ آپ نہ گھبراؤ، آپ پریشان نہ رہو، عقیدہ وحدانیت یہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یقین رکھنا، اور یہی یقین جب میں دہراتا ہوں تو پھر مجھے پکڑا جاتا ہے۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، ابھی خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن
बस तवज्जो, तवज्जो। तकरीर पूरी, बहुत सारी अच्छी बातें करते हैं, अकीदा भी दिया, अखलाक भी, लेकिन कुछ लोग वो नहीं सुनते। बहुत सारे लोग सिर्फ ये सुनने आते हैं कि देखें ये पूरी तकरीर में ये तो नहीं बोलता, कुछ देर की खामोशी है। इसी के लिए मेरे अजीजों, आपको मैं इसीलिए ये बातें अर्ज कर रहा हूं कि जब अल्लाह तबारक व तआला के साथ होने का अकीदा मजबूत हो जाए, फिर वो कोई भी मैदान हो, खौफ तुम्हारे दिल से निकल जाता है, डर तुम्हारे दिल से निकल जाता है। और मेरे आका ने फरमाया, दो खौफ एक दिल में नहीं आ सकते, अल्लाह का खौफ और दुनिया का खौफ, दोनों एक दिल में नहीं आ सकते। अगर अल्लाह का खौफ है तो दुनिया से नहीं डरेगा, और दुनिया का खौफ है तो फिर अल्लाह से नहीं डरता है। कि दो खौफ एक दिल में नहीं आएंगे। आज ये अकीदा लेकर के जाओ कि किससे डरना है, उससे डरो जो सजा व जजा का मालिक है, जो हमारे आमाल की पूछ करने वाला है। उनसे क्या डरे जो हमारी चाय पानी के भी खर्चे नहीं देने वाले हो। उनसे क्या डरना, जो बीमार हो जाए तो वो सही करने की ताकत भी नहीं। इसीलिए आपको मैं बताता हूं, जो जूतियां चाटते हुए रह गए बेचारे, सालों भर किसी की उठाते हुए, उनको अकीदा क्या है मैं आपको बताता हूं। हातिम असम एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, खलीफा हारून रशीद ने उनसे कहा कि हुजूर कोई हाजत हो तो बताइए। बादशाह वक्त कह रहा है, अपने वक्त का सुल्तान कह रहा है अल्लाह के वली से, कोई हाजत हो तो बताओ। हातिम असम ने कहा, हाँ है, दो हाजतें हैं मेरी, करोगे पक्का? कहा हुजूर पक्का कर, जो ताकत में लगा कि आपकी हाजत पूरी करूंगा। उन्होंने कहा, हातिम असम ने कहा, एक चिट्ठी में लिख करके दे दो, मैं 100 साल तक मर नहीं सकता, 100 साल तक मैं मर नहीं सकता, ये गारंटी मुझे चाहिए। खलीफा ने कहा, हुजूर मैं तो एक दिन की भी नहीं ले सकता, मैं 100 साल की क्या बात, एक दिन की भी लिख के नहीं दे सकता। तो हातिम असम ने कहा, अच्छा वो नहीं कर सकते तो फिर ठीक है, एक काम करो, मैं जितने साल भी जीने वाला हूं, मेरा सारा रिस्क मुझे एक ही दिन दे दो, एक ही दिन मुझे मेरा पूरा रिस्क मिल जाना चाहिए। बादशाह ने कहा, मुझे क्या पता कितने साल जीने वाले और कितना रिस्क आपका है, ये भी नहीं कर सकता। तो हातिम असम ने कहा, अरे नादान, तेरे हाथ में ना जिंदगी बड़ी करने का की ताकत है, ना मेरे रिस्क की ताकत है, फिर पूछता क्यों है कि हाजत क्या? मेरी हाजत उससे है जिससे मैं कहूं तो वो जिंदगी तवील कर दे, जिससे मैं कहूं तो रिस्क के दरवाजे खोल दे। रात ये अकीदा लेकर के जाओ, अकीदा लेकर के जाओ। इससे उससे आस लगाकर बैठने के बाद मिलता कुछ नहीं है। अल्लाह ने तुम्हें अपना बंदा बनाकर दुनिया में भेजा है, अपनी हाजतें अल्लाह के हुजूर रखो। अल्लाह कुरान में फरमाता है, करीब, ऐ रसूल, अगर मेरे बारे में बंदे पूछें, आपकी उम्मत मेरे बारे में मुझसे पूछें कि खुदा कहां है, तो उनसे कह दे मैं बहुत करीब हूं। उजीबु दावत दाई इज़ा दआनी, जब जब वो पुकारेगा मैं उसका जवाब दूंगा। ये अल्लाह ताला फरमाता है, जब जब तुम पुकारोगे, अल्लाह फरमाता है, उसका वादा है कुरान में, मैं जवाब दूंगा। आज की रात तुमने अल्लाह को पुकारा है, आज की रात रब ताला की बारगाह में रखा है कि कोई हमारी ताकतें वापस दे दे मौला, इज्जतें और वकार हमारी जो लुट गई है वो वापस अता कर दे। मांगे कुछ नहीं, मस्जिद के दरवाजे पर लिखा हुआ था, अल्लाह बेहिसाब करने, अगर तेरे पास वक्त है तो मांगने के लिए भी तू बैठ जा। तो मांगने वाला कोई साइल ही नहीं। अजीजा ने गिरामे वक्त, मैं आपको अकीदे तौहीद लाना चाहता हूं। अल्लाह है, एक है,
طاقت والا ہے, سب سے بڑا ہے. جس قوم کا یہ عقیدہ ہے وہ ڈرتی کیوں ہے؟ پھر وہ ڈرتی کیوں ہے؟ پھر میں تم سے سوال پوچھتا ہوں, اللہ کے بارے میں یقین رکھتے ہو اللہ سچا ہے؟ تمہارا نبی سچا ہے؟ قرآن سچی ہے؟ قرآن سچا ہے؟ تمہارا دین اسلام سچا ہے؟ اللہ سچا, نبی سچا, قرآن سچا, دین سچا. جس کے پاس اتنا سب کچھ سچا, پھر وہ ڈر ڈر کر کے سر جھکا کر نہیں, سر اٹھا کر کے جینا چاہیے. سر اٹھا کر کے جیے. تمہارا رشتہ کسی چور قوم سے نہیں ہے, تمہارا رشتہ کسی آتنکواد سے نہیں ہے, تمہارا رشتہ اس محمد عربی سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم, جس نے کائنات میں امن کو پھیلایا ہے, فساد کو ختم کیا ہے. اسی لیے پہلے تم اپنا ایمان مکمل کرو, یقین پاورفل بناؤ, پھر دیکھنا خوف جب نکل جائے گا ہر چیز سیدھے اس راستے پر آ جائے گی. قرآن میں اللہ فرماتا فلا تخشوہم واخشونی ولیتم نعمتی علیکم, ان سے مت ڈرو. اللہ فرما رہا ان سے مت ڈرو, مجھ سے ڈرو. کس سے مت ڈرو؟ ارے کتوں سے مت ڈرو, ہماری زبان میں. توجہ, گھما پھرا گھر کے تقریر میں کہیں تو کتا آ ہی جاتا ہے. ہم چاہتے نہیں تھے, میری زبان میں بتا رہا ہوں, ان سے مت ڈرو. اللہ فرماتا ہے مجھ سے ڈرو. ترجمہ نہیں کر رہا ہوں, ترجمہ نہیں, آیت کی تفسیر اور ترجمہ الگ. میں آپ سے کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے طاقت والے, قوت والے, کفر و شرک والے, ان سے مت ڈرو, مجھ سے ڈرو. وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ, میں اپنی پوری نعمتیں تم کو عطا کروں گا, پوری نعمتیں عطا کروں گا. اس کو اعلیٰ حضرت کیسے کہتے ہیں؟ خوف نہ رکھ رضا ذرا, تو ہے عبد مصطفیٰ. خوف نہ رکھ رضا ذرا, تو ہے عبد مصطفیٰ. ارے تیرے لیے امان ہے, تیرے لیے امان ہے. اور یہی بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں, اللہ قرآن میں یہ بھی فرماتا ہے, رب تبارک و تعالی یہ فرماتا ہے کہ فلا تخشوہم واخشونی, ان سے مت ڈرو, مجھ سے ڈرو. وہ طاقت و قوت کا مالک, وہ سزا و جزا کا مالک, مرنے کے بعد حساب و کتاب کا مالک, جنت و دوزخ کا مالک, یہ سب ہمارا عقیدہ ہے. تو پھر دوسروں سے ڈر کس بات کا, خوف کس بات کا؟ زیادہ دنیا میں ہوگا کیا؟ موت آئے گی, اس سے زیادہ کچھ نہیں. اور مومن کے لیے موت حادثہ نہیں ہے, تحفہ ہے. اس کے لیے حادثہ ہے جس کو یہ سوچنا ہے کہ مرنے کے بعد جلنا ہے, جلنا ہے, جلنا ہے. مومن کا عقیدہ یہ ہے مرنا ہے, ادھر آنکھ بند ہو ادھر ہو. ہمارا عقیدہ یہ ہے. ہم تو اس لیے بھی چاہتے ہیں قبر میں جا کر کے بھی فرشتوں سے کہیں گے اب تو پائے ناز سے فرشتوں کیوں اٹھو, ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. موت کا بھی سب سے بڑا خوف جو دنیا میں پھیلایا گیا, اس خوف سے بھی آزاد ہو جاؤ, اس خوف سے بھی نکل جاؤ, اس ڈر سے بھی نکل جاؤ. اسی لیے بزرگوں نے ہم سے کہا تھا, صحابہ نے کہا تھا, حضرت خبیب ابن عدی جن کو سولی پر چڑھایا گیا اور ان کے ہاتھ پیر کاٹے گئے اور ان کے کان ناک نکالے گئے, اس وقت بھی انہوں نے جو کہا تھا اس کی ترجمانی ہے. ان سے کہا گیا تھا اب چھوڑ دو, بولنا چھوڑ دو, محمد کی. انہوں نے کیا کہا تھا؟ دی جائے. اور وہی ترجمانی کرتے ہوئے میں کہتا ہوں حق بات کہنا جرم ہے, ہم ہر بار کریں گے 100 بار کریں گے, اور اگر یہ جرم ہے تو سرے دار بھی کریں گے. کیوں؟ میرا رب فرماتا ہے ان سے نہ ڈرو, مجھ سے ڈرو.
اللہ رب العزت، اللہ وحدہ لا شریک، جو ساری کائنات کی طاقت و قوت کا مالک، میں اس کا بندہ، اس سے ڈروں گا. اور یہاں تک کہ قرآن میں اللہ نے یہ فرمایا تم جن سے ڈرتے ہو نا ان کی حیثیت یہ ہے کہ وہ ایک مکھی کو بھی زندہ نہیں کر سکتے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے وہ ایک مکھی کو بھی زندہ نہیں کر سکتے. تم ان کی طاقتوں سے کس بات سے ڈرے ہوئے ہو؟ ڈرو اس شہنشاہ اعظم سے جس نے فرعونوں کی پکڑ کی ہے، جس نے نمرودوں کو برباد کیا ہے، عذاب میں تہس نہس کیا ہے. اس کے خوف سے ڈرو. کسی کو ہلاک کرنے پر آئے تو ہلکی چیزوں پر ہلاک کر دیتا ہے. فرعون کو پانی میں غرق کر کے ہلاک کر دیا گیا، نمرود کو مچھر سے ہلاک کر دیا گیا، ابو جہل کو کسان کے چھوٹے بچوں نے ختم کر دیا. اس خدائی قانون کا اندازہ آپ کو نہیں ہے. وہ جب پکڑ کرتا ہے تو بہت چھوٹی چیزوں سے بڑی بڑی طاقتوں کو سلا دیتا ہے. آج کے اگر نشیڑی بادشاہ بھی اگر یہ سوچتے ہوں تو مچھروں کے آنے کی دیر ہے، ہواؤں کا رخ بدلنے کی دیر ہے. اللہ آپ ان معاملات سے اپنے آپ کو بے قابو مت کرو. میرا رب رحمان و رحیم ہے، ستار و غفار ہے، جبار و قہار ہے. اور آج کی رات اسی لیے عبادتوں کی. کون ہے مجھے بتاؤ دنیا میں کون ہے جو تم سے پیار کرتا ہو؟ آج کسی کے دروازے پر جاؤ، لوگ آج آپ کو سلام کرنے کو تیار نہیں. سوچتے ہیں کہ یہ قرضے مانگنے آ گیا ہوگا، کسی طرح کی کوئی چیز مانگنے آ گیا ہوگا. لیکن ایسی بکھری ہوئی قوم کو ان کی دستگیری کرنے والا کون ہے آج؟ ارے ہمارے ہاں تو حال یہ ہے، سیکولر نام کی پارٹیاں جتنی ہیں یہ بھی ہمارا نام لینے سے ڈرتی ہیں. ہے نا؟ حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ ہماری قوم کو آج ایسا بنا دیا گیا. ارے وہ سیکولر پارٹیاں بھی مسلمان نام سے ڈرتی ہیں. نہیں، ان کو کھل کر کے نہیں بولیں گے ورنہ ہم کو بی جے پی والے چھوڑیں گے نہیں. ارے نام تک نہیں لینا چاہتے، ہمارا ووٹ ہمارے چاہیے، اور اندر گھر میں بلا کر کے لالی پاپ ضرور دیں گے. نام نہیں لینا ہے، ہمارے مدوں پر بات نہیں کرنا ہے. قرآن کی بے حرمتی ہو، رسول اللہ کی بے حرمتی ہو، اسلام کی بے حرمتی ہو، کچھ نہیں بولنا ہے، کچھ نہیں بولنا ہے. کوئی ہاتھ رکھنے کو تیار نہیں تم پر، ہم پر. صرف ایک خدا وحدہ لا شریک ہے جو آج بھی اعلان کر رہا ہے آ جاؤ، صبح تک میں ہر ایک کو بخشنے کے لیے تیار ہوں، کوئی مجھ سے بات تو کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی بلا رہا ہے، صبح تک میں بخشش کے لیے، میں مغفرت کے لیے ہوں، تمہاری مغفرت کے لیے تیار. لیکن کوئی آنے والا نہیں. آج اس قوم کا حال میرے عزیزوں کوئی نہیں پوچھنے والا. وہ خدا وحدہ لا شریک نے ہزاروں موقع ہمیں دیے ہیں، ہزاروں موقع. اور سچ بتاؤں ہمارے اعمال تو ایسے ہیں کہ کب کے عذاب آ جاتا، زمین پھٹ جاتی اور دھس جاتے. نشہ میں چور رہنے والے، زنا کے اڈے قائم رکھنے والے، شراب کی بوتلوں پر جینے والے، لوٹ مار مچانے والے. پہلے کی قوموں میں جب ایسی قومیں آتی تھی تو اللہ کا عذاب آتا تھا. پتھروں سے بارش ہو جاتی، آگ برس جاتی، لوگ بندر کی شکل بنا دیے جاتے، خنزیر کے بنا دیے جاتے، ہوائیں چلتی اڑا دیتی. کچھ قومیں ایسی ہیں ان پر عذاب ایسا آیا ہے کہ ان کے بھیجے کانوں سے نکل گئے تھے، زمینوں پر پڑے رہ گئے تھے. وہ سارے برے ہو رہے ہیں، لیکن وہ رب تعالیٰ ویسا عذاب، نہ تم پر پتھروں کی بارش آ رہی ہے، نہ تم پر ہواؤں کے تیز جھونکے اڑا کر کے لے جانے کے لیے بھیجے جا رہے ہیں، نہ آگ بھیجی جا رہی ہے. اس قوم کو اللہ تعالیٰ ویسے عذاب میں نہیں مبتلا کرتا. نہ بندر کی شکل بنائی جاتی ہے، نہ خنزیر کی شکل بنائی جاتی ہے. کیوں؟ قرآن میں میرا مولا فرماتا ہے اس لیے ان کو میں عذاب ویسا نہیں دے سکتا جیسے پہلی قوموں کو دیتا تھا. یہ ہے کہ ان کے بیچ میں میرا محبوب آرام کر رہا ہے. یہ میرے محبوب کی امت ہے. ہم بچے ہوئے ہیں رسول اللہ کے واسطے سے. پکڑ ہو جاتی، ہم گناہ ایسے ایسے کر چکے ہیں کہ عذاب آ جاتا.
اس رب نے ہمیں ہزاروں موقع دیے ہیں. اسی لیے شاعر نے کہا ہے جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے, نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو, غلط روی سے منازل کا بہت بڑھتا ہے, مسافروں بدل ڈالو. ادھر ادھر چلتے رہو گے تو منزل لمبی ہو جائے گی. جس راستے پر رسول اللہ نے تمہیں چھوڑا تھا آ جاؤ اس راستے پر. جتنے تم ٹیڑے راستے اختیار کرو گے منزل بڑھتی چلی جائے گی, نہیں پہنچ پاؤ گے. اور اتنے بڑے بڑے حادثے تمہیں جگانے کے لیے کافی نہیں ہے. ایک حادثہ تھا, راجہ داہر سنگھ, راجہ اس کے چند گنڈوں نے عورتوں کو کڈنیپ کیا تھا, ان کا مال لوٹ لیا تھا جو حج پہ جا رہی تھی. ان عورتوں نے آواز لگائی تھی کوئی ہمارا بھائی ہے تو ہماری عزتوں کی حفاظت کرے. جانتے ہو 5000 کلومیٹر دور سے محمد بن قاسم 19 سال کا جوان 10,000 کا لشکر لے کر اپنی بہنوں کی عزت کے لیے آ گیا تھا, ہندوستان آیا تھا, ان گنڈوں سے مقابلہ کیا تھا, عورتوں کی عزت کی حفاظت کیا تھا. اور پتہ نہ ہو تو میں آپ کو بتاؤں جوان تھا, کلومیٹر دور سے بہن کی آواز نے اسے بے قرار کر دیا. بھاگنے والی لڑکی کے خیالات نہیں, حالات ایسے کہ محلوں میں زنا ہونے لگ گیا, آنکھیں دبا کر کے چلے, گھر بگڑا. لگے تو آئیں گے کئی مکان زد میں, یا ہمارا ہی مکان تھوڑی ہے. چنگاری جب پڑوس کے گھر سے اٹھ کر کے آئے گی تمہارے گھر کو بھی آگ لگا دے گی. اے مسلمانوں, آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں موقع تمہیں دیے, یہ سب ہنگامے دیکھ کر تم اٹھتے کیوں نہیں, بیدار کیوں نہیں ہوتے؟ کیا فلسطین کے بچوں کی چیخ تمہیں دوبارہ اٹھنے کو مجبور نہیں کرتی؟ سچ بتاؤ میرے عزیزوں, آج بولنے کی بھی طاقت نہیں ہوتی کبھی. بچوں کے لوگ جب لے جاتے ہیں, میرا تو کلیجہ منہ کو آیا. ایک بار دیکھا ایک بیٹی کو باپ اس کا پاؤں جل کر کے لٹکا ہوا ہے چمڑی سے. بم میں ایک تو نہیں 70,000 لوگ مارے گئے. ایک بچی کو اٹھا کر کے باپ آیا ہے. باپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے میں آپ کو بتاؤں. اور وہ بچی سسک رہی ہے, انتظار کر تجھے شہادت مل. زمانے میں اپنی جلی ہوئی بیٹی کو یہ کہتا, یہ ہنگامے تمہیں نہیں جگاتے, یہ ہنگامے تمہیں نہیں بیدار کرتے, نہ تمہارا عیش پرستی سے جینا ختم ہوتا ہے. کب ختم ہوگی؟ توبہ کرو آج کی رات, توبہ کرو آج کی رات. دنیا بھر میں جو آگ لگی ہوئی ہے یہ تمہیں جگانے کے لیے, بیدار کرنے کے لیے. عراق میں دیکھا ہے اٹھا کر کے جا رہے ہیں, دو آگے پیچھے, موت کہ جنازہ اٹھانے کے لیے لوگ نہیں. ایک میدان میں نے دیکھا جہاں فٹ بال کھیلتے تھے لوگ, دیکھا تو میدان پورا قبروں سے بھرا ہوا ہے, پورا قبروں سے بھرا ہوا ہے. ایک بار بغداد میں نے بکرے کے گوشت تقسیم کرنے کے لیے جو ریفیوجی کیمپ تھے وہاں جا کر کے ہم تقسیم کر رہے تھے. بچیاں دوڑتی ہوئی آئی, 1.5 کلو کا گوشت لے کر کے آنکھوں سے لگا رہی ہے اور چوم رہی ہے, اور ماں سے جا کر کے کہہ رہی ہے 1 مہینے کے بعد. یہاں ہم گٹر نالیوں میں رزق کو بہا رہے ہیں, ہمارے دسترخوان کھانے کے بھرے ہوئے ہیں. حیدرآباد والے تو اپنی شادیوں میں 40 ڈش سے کم کام بناتے ہیں. ان کو فلسطین نہیں یاد آتا, ان کو وہ سیریا کے بچے نہیں یاد آتے, یمن کے وہ بچے جو گھاس کھانے پر مجبور ہیں نہیں یاد آتے. آپ کو فلسطین کے بچے جن کو دوائیاں بھی نہیں مل رہی, ہڈیاں نکل گئی جسموں سے,
اور مرنے کی تمنا لیے بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ. پوری دنیا یہ تماشے دیکھ رہی ہے. میرے عزیزوں کوئی مددگار نہیں, لیکن میں آپ سے کہتا ہوں جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے. اٹھو, خواب گراں بدل ڈالو, توبہ کرو, اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ کہ مولا بہت خطائیں ہو چکی ہیں. اے نوجوانوں, اللہ نے تمہیں 24 گھنٹے فیس بک انسٹا چلانے کے لیے نہیں بھیجا. حاصل کر لینے میں نوجوان سمجھتا ہے بہت بڑا تیر مار لیا. کون سا تیر مار لیا؟ 24 گھنٹے میں 18 گھنٹے یہ کسی لڑکی کے پیچھے پاگل ہے, اور اس کے بعد چند دنوں کے بعد پاگل اپنا منہ لٹکائے گھومتا رہتا ہے. ارے چھوڑ کے چلی گئی لیلا, اور سٹیٹس لگائے لگائے گھوم رہا ہے. اس کی زندگی سٹیٹس پر آ گئی. ہوا کیا صاحب؟ بتاتا ہے بریک اپ ہو گیا, لیلا چلی گئی دوسرے کے ساتھ. نادان, تو ایسی لیلا کے پیچھے کیوں اپنی زندگی برباد کیا جو ہر 4 دن کے بعد مجنو بدلتی ہو؟ کاش اپنا ہاتھ آمینہ کے لال کے ہاتھ میں دے دیتا. وہ رسول اتنا غیرت مند ہے, نہ دنیا میں تمہیں چھوڑے گا, نہ قبر میں چھوڑے گا, اور نہ حشر میں ساتھ چھوڑے گا. آ جاؤ, بس میں گفتگو ختم کرتا ہوں, سمیٹتا ہوں, وقت زیادہ ہو گیا. عقیدہ توحید کے بعد اللہ ایک ہے اور ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اسلام تھا, اسلام ہے, اسلام میرے نبی کے متعلق رہے گا, یوں ہی ان کا رہے گا, یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. آپ جو کھڑے ہو رہے کھڑے ہوتا, جو بیٹھے بیٹھے رہو, اب کچھ فرق نہیں پڑتا. توجہ, کھڑے رہو. لبیک یا رسول. ہمیں پتا ہے اب یہ قوم کھڑی, آپ نہیں بٹھا سکتے. توجہ, مصطفیٰ صلی اللہ تعالی اپنے آپ کو سپرد کر کے سپرد. ایک بار یہ اعلان کرو, ہماری زندگی کے لیے نہیں ہے. ہماری زندگی کس کے لیے؟ زندگی ہی کسی کی کسی کے لیے. زندگی ہے نبی. آؤ بارگاہ مصطفیٰ میں آج عرض کرتے ہیں, آقا دہن میں زبان, بدن میں ہم آئے یہاں, اٹھے بھی وہاں, اٹھے بھی وہاں. ہم آئے یہاں, اٹھے بھی وہاں. صبا وہ چلے کہ باغ پھلے, وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے. لیوا کے تلے سلام کھلے, رضا کی زبان ہم سب کی زبان. یا رسول فدا کائی و مولائی.